بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ بنگلہ دیش میں صورتحال اس سے کہیں زیادہ خراب ہے جو ٹی وی چینل رپورٹ کر رہے ہیں۔ براہ راست کچھ رابطے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے دوست ہیں، کچھ ماہرین ہیں جن کا مسلسل رابطہ ہے، کچھ پاکستانی ہیں جو ملک سے باہر گئے ہیں ان بنگالیوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے جو اتفاق سے ملک سے باہر ہیں یا وہاں کام کر رہے ہیں۔ کوئی نام و پیام تو ہر سطح پر مختلف لوگوں کے درمیان جاری رہتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہاں مرنے والوں کی نہیں کہنا چاہیے، شہید ہونے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو بتائی جا رہی ہے، بلکہ یہ ہے کہ جیل توڑ دی گئی ہے، کرفیو کے خلاف ورزی کی گئی ہے، تمام طالب علم سب کے سب جو ہیں وہ میدان میں ہیں اور وہ نعرے لگا رہے ہیں، امی رضاکار، تم ہی رضاکار، میں بھی رضاکار ہوں، تم بھی رضاکار ہو۔ یہ 15 جولائی کو تانا دیا تھا محترمہ حسینہ واجد نے کہ یہ لوگ رضاکار ہیں، یعنی وہ لوگ جو پاکستان کے حق میں لڑے تھے۔ وہ ابتدائی جھگڑا تو اتنا ہی تھا کہ 30% کوٹا مقرر کیا گیا مکتب باہنی کے لیے، یعنی دہشت گردوں کے لیے 1971 میں جنہوں نے بھارت میں تربیت پائی تھی، ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، پھر اب تو ان کے پوتے پوتیاں ہیں۔ لیکن وہ بات بڑھ گئی، بہت سی شکایات ہیں، ظاہر ہے 16 سال سے اقتدار میں ہیں اور اب وہ ون پارٹی رول کی طرف جا رہی تھی، فاشزم کی طرف، اور ان کے والد بھی ایسے تھے۔ میں ان کے کچھ واقعات بھی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ تو اب تو یہ صورتحال ہے کہ انڈیا کے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور وہی نگرانی کر رہے ہیں معاملے کی، اور بہت ایکٹیو ہے انڈیا۔ ہم نے تو اس کو بلا ہی دیا، ہم نے تو علاقے میں انڈیا کی بالادستی تسلیم کر رکھی ہے۔ 15 سال پہلے اس کی محترمہ خالدہ ضیاء کی قیادت ختم کر کے حکومت جب ختم ہوئی تو ٹیکنوکریٹس کی حکومت قائم کی گئی تھی، جنرل معین صاحب تھے انہوں نے، اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنائی گئی تھی، وہ تو خیر کامیاب نہیں رہی تھی، انہیں عوامی لیگ سے ہمدردی تھی، اور اس وقت سے یہ اقتدار میں ہیں اور من مانی کا رجحان بڑھا ہے بہت ہی۔ ان کے والد میں بھی تھا، انہوں نے 1975 میں ساری پارٹیاں ختم کر کے ایک پارٹی بنا دی تھی، اور اسی وجہ سے وہ قتل بھی ہوئے تھے۔ ظاہر ہے ایک فادر آف دی نیشن کی بظاہر ان کی حیثیت تھی، لیکن وہ فاشزم کے رجحانات تو ان میں بہت تھے۔ بالکل ایسی صورتحال ہے، یعنی پاکستان جیسی صورتحال نہیں ہے، ہمارے بھی بنوں میں اور گرد و نواح کے اضلاع میں اور بلوچستان میں بعض جگہ پہ صورتحال خراب ہے، حکومت کی رٹ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں جیسی صورتحال نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں صورتحال یہ ہے کہ نوجوان فوجی افسروں نے خط لکھا، اس کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی، اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو کہ ہم گولی نہیں چلا سکتے، ہم نے ملک سے وفاداری کی قسم کھائی ہے اور ہمیں ان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ باقی پولیس والوں نے بالکل براہ راست فائرنگ کی ہے اور مارا ہے، 15 سال کے بچے اور خواتین کو مارا ہے، لڑکیوں اسٹوڈنٹس کو مارا ہے، اور نوجوان جو ہیں وہ بہت ہی برہم ہیں۔ 15 سال میں تو لوگ ویسے ہی اکتا جاتے ہیں، چاہے کہ ون پارٹی رول قائم کیا جائے، اور یہ تو کبھی نہیں بھول سکتے بنگلہ دیش کے لوگ، پاکستان سے کتنے ہی ناراض ہوں کہ بھارت جو ہے وہ اپنا آقا بن کے بیٹھ جائے۔ توہین آمیز رویہ بہت تھا ان کا، جی اس کا 52 سال سے اقتدار میں ہیں، بیچ میں وقفے آئے ہیں، توہین آمیز رویہ بہت ہے، تحقیر آمیز۔ یہ جو لفظ رضاکار انہوں نے کہا، لوگوں کو بہت برا لگا اور ضد میں انہوں نے اپنا لیا کہ ہم رضاکار ہیں تو رضاکار ہی صحیح۔ والد ان کے جو ہیں وہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ شیخ مجیب الرحمان ایک بہت بڑے فاشسٹ تھے، وہ ایک دوسرے الطاف حسین تھے، اگرچہ وہ الطاف حسین کی طرح
بھارت سے ہر وقت نقد روپیہ تو نہیں لیتے تھے، نہ امریکی اور برطانوی سفارت خانوں سے رابطہ رکھتے تھے اور نہ جائیداد بناتے تھے، لیکن بہرحال وہ پلٹن میدان میں انہوں نے مولانا مودودی کا جلسہ انہوں نے نہیں دیا تھا 1970 میں، اور وہ بلکہ جلسہ کا پہنچ ہی نہیں سکے تھے، کسی کا بھی نہیں جلسہ انہیں دیتے تھے، اور کتنے لوگوں کو مار ڈالا تھا اور کتنے لوگ زخمی کیے تھے، تو غنڈہ گردی سے الیکشن جیتے تھے انہوں نے، اخبار میں خبر نہیں چھپنے دیتے تھے کسی کی، یعنی اتنا بڑا واقعہ ہوا پلٹن میدان میں، تو وہ مشرقی پاکستان کے اخبار میں خبر نہیں چھپی تھی، وہ اس وقت مطلب ایک فاشسٹ آرمی تیار کر چکے تھے، اور ایجنڈا ان کا علیحدگی کا تھا، وہ تو اقتدار نہیں ملا انہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنا پورے پاکستان میں اقتدار ملتا تو وہ شوق سے حکومت کرتے اور ناکام ہو جاتے، وہ تو جھک یہ ماری گئی، اور یہاں حکومت کرتے تو فوج موجود تھی اور ان کی نگرانی کر سکتی تھی، اور اگر وہ ٹھیک کام کرتے تو شوق سے کام کرتے، ظاہر ہے یہاں تو انسٹیٹیوشنز تھے، وہاں تو کوئی ادارے نہیں تھے، وہاں تو پھر انڈیا نے مداخلت کی اس میں، اور ہم نے انڈیا کو موقع دیا مداخلت کا۔ انڈیا میں بھی دیکھیے نا، یعنی جو اس میں مقبولیت میں کمی آئی ہے نریندر مودی کے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بھی یہی کہا کہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں اور انقلابی ہیں، اور کشمیر نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ہنگامہ شروع ہوا تھا 2-3 سال برس پہلے، 2015 کی بات ہے میرے خیال میں، 2015 کی 2016 کی، اور انہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا، یعنی ون پارٹی رول کے خلاف اور فاشزم کے خلاف، تو انہوں نے کہا یہ آزاد کشمیر والوں کشمیر کی آزادی کی حمایت کر رہے ہیں، تو چنانچہ برہان وانی کا واقعہ اسی زمانے میں پیش آیا تھا، تو طالب علم ایسی چیزوں پہ بھڑک اٹھتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس کو گوارا تو نہیں کرتے، اور وہ حال ان کا یہ تھا کہ وہ بوریوں میں پیسے رکھتے تھے، بعض اوقات بڑی مذکر خیز چیزیں ہیں بعض، اور جھوٹ بہت بولتے تھے، 30 لاکھ آدمیوں کو مار ڈالا، اور یہ وہ شروع تو انہوں نے کیا تھا، یہ ٹھیک ہے کہ ان کا حق تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے اور اسمبلی کا اجلاس ہو، بھٹو بھی اس میں سازش میں شریک تھے، اور یحییٰ خان کو انہوں نے استعمال کیا، اور یحییٰ خان بھی حوث اقتدار کے مارے ہوئے تھے۔ بھارت میں جو مظاہرے ہوئے تھے بائی دی وے، اس میں صرف سٹوڈنٹس نہیں تھے، دلی سے کلکتہ تک ہر کہیں، اس میں اروندھتی رائے بھی شامل ہوئیں بعد میں، اور ان کا مطالبہ ٹھیک تھا، ون پارٹی رول نہیں ہو سکتا، یہی پاکستان میں بھی بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ جو پارٹی بنائی تھی انہوں نے، وہ تھی بکسل، ترجمہ اس کا یہ سمجھیے بنگلہ دیش مزدور کسان پارٹی، شیخ مجیب الرحمان نے۔ بالکل انہیں خطوط پہ، اگر ان کا بس چلتا تو مسولینی کے خطوط پہ، ہٹلر سے تو مشابہت ان کی نہیں تھی، انہیں کسی سے لڑنا تو انہیں کسی ملک سے نہ ان میں اتنی ہمت تھی، وہ ریٹر ہی تھے بیسیکلی، لیکن مسولینی سے ان کی مشابہت تھی۔ جناب وہ فادر آف دی نیشن تو بن گئے، مگر انہیں مار ڈالا گیا، ہاں جی، اور بھارت کے ساتھ ان کا پیمان وفا تھا، اور وہ نظر بھی آیا۔ اب وہ جیسے میں نے عرض کیا 16 سال سے تو اقتدار میں ہیں، اور بھارت کے ساتھ ان کا ایسا یعنی گٹھ جوڑ ہے، ابھی وہ چین گئی تو چینیوں نے سردمری کا مظاہرہ کیا، چینیوں نے کہا کہ بھائی آپ جو معاملات ہیں آپ کے بھارت کے ساتھ ہیں، چینیوں نے بڑی کوشش کی ان کی مدد کرنے کی، وہ جو 7 ریاستیں ہیں جن کو کہا تھا چکن نیک، بیچ میں 29 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جس پہ اگر حملہ کر دیا جائے تو اس کو مطلب آدھے گھنٹے میں شاید گھنٹے میں تسخیر کیا جا سکتا ہے، وہ اس کی بڑی کمزوری تھی انڈینز کی، اور اس علاقے میں بڑی انویسٹمنٹ بھی کی چین نے اور پڑوسی ممالک میں کہ بھائی ان پہ دباؤ رہے، لیکن وہ حسینہ واجد جو ہیں وہ چکمہ دیتی رہیں، اور انہوں نے راستہ دیا بنگلہ دیش سے ان ریاستوں تک، اب اس کا سفر کم ہو گیا ہے، وہ تو ظاہر خیر یہ تو ان کا حق ہے جو چاہیں کریں، لیکن بہرحال ہمارا جو
پرابلم ہے پاکستان کا بالخصوص، یہ ہم سے لا تعلق ہو گئے۔ ایک زمانے میں ہمیں وہاں سے بڑی معلومات ملتی تھی، ہم اس کے معاملات میں دلچسپی لیتے تھے، اس لیے کہ انڈیا کے بارے میں بھی جو اصل انفارمیشن ہے وہ سری لنکا سے اور بنگلہ دیش سے ہی مل سکتی ہے، یا اس کے پرلے سرحدی علاقوں سے مل سکتی ہے۔ پاکستان کے دو براہ راست مسئلے ہیں، اس کے علاوہ کہ وہ ایک مسلمان ملک ہے اور اس کو اسٹیبل ہونا چاہیے، اور میں پوری ذمہ داری سے آپ سے کہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ٹھیک ہوں گے۔ بنگالی مسلمان ہیں، ہم سے بہتر مسلمان ہیں، تو جو حادثے ہو گئے سو ہو گئے، لیکن سب زخم سل جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے انڈیا کی ڈومینیشن قبول نہیں کریں گے فائنلی۔ مجھے عمران خان نے بتایا جب انڈیا کے خلاف میچ انہوں نے جیتا، بہت ظاہر ہے بہت پرانی بات ہے، تو سڑکوں پہ ایسے ہجوم تھے جیسے پاکستان میں بھی نہیں ہوتے، اور پاکستان کے حق میں نعرے لگ رہے تھے۔ بھٹو نے بھی جب دورہ کیا تھا تو دو نعرے لگتے تھے، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اور بھی بہت سے لوگ جو وہاں جاتے ہیں۔ ہمارے براہ راست دو پرابلمس ہیں، ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں 100 150، بدقسمتی سے ہمارے طالب علموں کو دوسرے ملکوں میں جا کے پڑھنا پڑتا ہے، یہاں فیسز زیادہ ہیں، پڑھائی ٹھیک نہیں ہے، اور بالکل ہی اب تو یہ شریف خاندان کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی، تو انہیں تعلیم سے کیا غرض ہے؟ وہ خود کبھی انہوں نے کبھی کتاب کو چھوا تک نہیں ہے، اور انہیں تعلیم کی اہمیت کا ادراک ہی نہیں ہے۔ انہیں تو انڈر پاس بنانے آتے ہیں، اور سڑکیں بنانی آتی ہیں، اوور ہیڈ برج بنانے آتے ہیں۔ دوسرا، یہ طالب علم جو ہیں وہاں وہ جہاز بھیجنا چاہیے، ان کو بلانا چاہیے، سادہ سی بات ہے، اتنی بڑی تو ایک جہاز جائے اور لے آئے ان کو، لیکن ایک بے دردی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہی نہیں ہو رہی، اگر ہوئی ہے تو میری نظر سے تو نہیں گزری، میں بہت زیادہ غور سے اخبارات نہیں پڑھتا، نہ ٹی وی زیادہ دیکھتا ہوں۔ گجرانوالہ، ڈسکا، گجرات، سیالکوٹ کے بہت سے لوگ جو ہیں، اور فیصل آباد کے لوگ بھی، انہوں نے وہاں فیکٹریاں جا گاڑی ہیں، ٹیکسٹائل کی اور چمڑے کی اور اس طرح کی مصنوعات کی، اس لیے کہ یہاں تو 1973 کے بعد سرمایہ دار نے ہمیشہ خود کو غیر محفوظ محسوس کیا، اور اب تو صورتحال بہت ہی خراب ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے۔ اس سے پہلے بھی صورتحال اچھی نہیں تھی، کاروبار کے لیے بے یقینی تھی۔ تو اب وہ جو لوگ ہیں وہ اب پریشان ہیں کہ کیا کریں، اس کو اکھاڑیں، کہاں لے جائیں؟ بھائی خدا نے عقل دی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لالچی ہمیشہ جھوٹے کے ہاتھوں لوٹتا ہے۔ وہ ایک ملک جس کی قیادت جو ہے وہ حسینہ واجد جیسی خاتون کر رہی ہے، اب ملک سے ہی بھاگنا تھا، بول تو ملک سے بھاگنے کا کیا مطلب ہے؟ اب مشکلات ہیں، اس کے باوجود یہاں رہنا چاہیے، ملک تو ہمارا ہے نا، حکمران بے وفا ہے نا ملک سے، تو ہمیں تو نہیں بے وفائی کرنی چاہیے ملک سے۔ تو بنگلہ دیش جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پریشان ہیں، بہرحال ان سے ہمدردی کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، اور وہ تھوڑی سی نہیں، بہت ساری فیکٹریاں ہیں، میرے پاس ڈیٹا تو نہیں ہے، وہ اب ان کی بھی کوئی واپسی کا بندوبست ہونا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ دوسرا یہ ہے، جس کی طرف میں نے بار بار اشارہ کرتا ہوں، کہ جنرل باجوہ کے زمانے سے ہم بھارتی بالادستی تسلیم کر چکے ہیں۔ مشاہد صاحب بتاتے ہیں کہ کن کن چیزوں کی انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی باجوہ صاحب نے۔ کشمیر کو بھول جائیں گے، انڈیا سے تجارت کریں گے، میزائل پروگرام محدود کر دیں گے، اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ذرا بلند آواز کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ان سب چیزوں سے انکار کرے۔ اڈے بھی وہ دے دیتے، ان کا بس چلتا تو۔ باجوہ صاحب کو کوئی دلچسپی اس ملک کے مستقبل سے نہیں تھی، نہ وہ اس ملک میں رہ سکتے ہیں، ابھی تو چھپے ہوئے ہیں گھر میں، لیکن اس ملک میں نہیں کبھی وہ رہ سکتے، ان کو یہ ملک چھوڑنا ہوگا، یہ ان کا وطن نہیں ہے۔ آدمی کا وطن وہ ہوتا ہے جس سے اسے الفت ہو، جس سے اسے تعلق ہو۔ تعلق انہیں امریکہ سے ہے، پاکستان سے نہیں ہے، برطانیہ سے ہے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ ایک میچ جیت لیا تھا بنگلہ دیش نے پاکستان سے، تو کوئی بات نہیں، جیت لیا، اچھی بات ہے۔ اور بعض لوگ تو کہتے تھے فکس کیا، نہ بھی فکس کیا ہو، فکس کیا ہو، جیت لیا، کوئی بات نہیں، افغانستان بھی ایک بار جیت گیا تھا، تو اچھی بات ہے، وہ کھیل ہے۔ مگر انہوں نے حسینہ مہینے وہاں چھٹی کر دی، ہاں جی، اور چن چن کے ان لوگوں کو پھانسیاں دیں
جو پاکستان کے ساتھ وفادار تھے، آخر ان کا وطن تھا تو وفاداری تو انہیں کرنی تھی. وفاداری میں انہوں نے، یہ تو بالکل جھوٹ ہے کہ انہوں نے بنگالیوں نے ان کو قتل کیا، دانشوروں کو، یہ بام بازو کے لوگ سو کال جو امریکہ کے ٹاؤٹ بن گئے ہیں یہ کہتے تھے. لیکن یہ ہے کہ صرف ان کو نہیں دی پھانسیاں، بہت سے مثلا ملا عبد القادر کا قصہ ہے، اس میں ایک پورا کالم میں نے لکھا تھا، وہ الگ سے پڑھ کے آپ کو سنوں گا. وہ اس وقت 15-16 برس کے آدمی تھے جب مشرقی پاکستان الگ ہوا، اور ان کو پھانسی دی. اور جس بچی کی شہادت میں نے گواہی دی اس کی عمر 2 برس تھی 1971 میں. اور پاکستان سے ایک نفرت ہے. انڈیا جو ہے اس میں بہت ہولناک کردار ادا کر سکتا ہے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو اس کے بعد سناتا ہوں. انڈینز حسین آبادیت کو سیکریفائز کر سکتے ہیں، لیکن وہ کوشش کریں گے، بہت لوگ انڈیا کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، کوشش کریں گے کہ ان کا ہی کوئی آدمی آئے. ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. ہم تو افغانستان کے معاملے میں جھک ماری، ایران کے معاملے کوئی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے. میرے ایک دوست نے جنہوں نے بنگلہ دیش پہ کتاب لکھی تھی، وہ ظاہر پاکستان کے نقطہ نظر سے لکھی تھی، اور جو بے گناہوں کا خون بہایا گیا ان کو، انہیں اپنا کتاب لکھنے کے کئی سال بعد، کوئی 2-3 سال کے بعد، یہاں ایک بنگالی سفارت خانے میں ایک سفیر نے بلایا اور یہ کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ کچھ حیران بھی ہوئے اور کہا کہ میں نے تو آپ کی کتاب نہیں پڑھی تھی. اس کو ملا عبد القادر ہی اس کا بیسیکلی موضوع تھا. میں نے تو اپنا پھینک دی تھی، لیکن پھر مجھے تجسس ہوا اور ہمارے ایک صاحب اردو جانتے تھے، ان سے میں نے پڑھی تو میرے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے. پھر ان پہ انہوں نے گفتگو کی، ان سے کہا کہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ. انہوں نے کہا جی بہتر ہو سکتے ہیں. آپ سے انہوں نے کہا کیا کروں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہ کریں، صرف اتنا کریں کہ یہ حکومت پاکستان سے بات کریں اور ہر یونیورسٹی میں ان سے کہیں کہ 2 بنگالی طالب علموں کو داخلہ دے دیں، اور وہ بے شک عوامی لیگ کے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہونے تو چاہیے میرٹ پہ، لیکن جن کے لوگوں کو بھی بھیجنے چاہیں وہ یہاں رہیں گے، یہاں پڑھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ پاکستانی عوام تو بنگالیوں سے نفرت نہیں کرتے. بلکہ حکمران طبقے نے تحقیر کی تھی، زیادتی کی تھی، ان کو حقوق انہیں نہیں دیے تھے، لیکن پاکستان کا عام آدمی تو ان سے نفرت نہیں کرتا، ان سے محبت کرتا ہے. اور وہ آ جائیں یہاں پہ تو یہاں رہیں تو بتدریج چیزیں اسی سے اعتماد پیدا ہو، طرف چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو وہ بہت ایموشنل تھے اس بارے میں. ظاہر ہے اپنی حکومت کو تو انہوں نے نہیں بتایا ہوگا. دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایک دن حلیف بننا ہے. بنگالی مسلمان ہیں، ہم سے بہتر مسلمان ہیں. فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا ہوگا. فی الحال تو خون ریزی، اللہ تعالیٰ، اللہ کرے میرا اندازہ غلط ہو، وہاں اپنا یعنی بی جے پی کے لوگ بھی گئے ہیں، اور عوامی لیگ جو ہے وہ ایک لحاظ سے بی جے پی کی پالتو ہے. اگرچہ اب وہ تو پہلے تو وہ حملے کرتے رہے اپنا عوامی لیگ کے لوگ، اور اب وہ ڈرے ہوئے ہیں اس لیے کہ لوگوں نے تو کرفیو توڑ دیا، ایک جیل توڑ ڈالی، اس کا نام بھی کہیں لکھا تھا اب ذہن میں نہیں آ رہا. جیل توڑ ڈالی اور سارے قیدی رہا ہو گئے. سیاسی قیدی تھے تو باقی قیدی بھی رہا ہو گئے. وقتی طور پر تو وہ شاید حسینہ واجد کی حفاظت کرنے کی انڈینز کوشش کریں، لیکن نفرت اتنی ہے، آگ ہے پورے ملک میں، انٹرنیٹ ختم ہے، ٹرینیں چل نہیں رہی، بسیں بھی نہیں چل رہی، سرکاری دفاتر بند ہیں، سکول کالج بند ہیں، ہر چیز بند پڑی ہوئی ہے. کبھی کچھ ہم تعلق رکھتے تھے ان سے، پھر یہ نواز شریف کے مشیر ہو گئے، پرویز رشید جیسے، نجم سیٹھی جیسے، ان کو سمجھایا کہ ہندوؤں کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے، انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے. اور نواز شریف صاحب فرمانے لگے کہ جی ہمارا ان کا رب ایک ہے. لاہور کی ایک تقریب میں کہا
ہمارا ان کا کلچر بھی ایک ہے، حالانکہ ساری تحریک ہی قائد اعظم نے اس پہ اٹھائی تھی کہ ہمارا ان کا کلچر بالکل الگ ہے، ان کے ہیرو ہمارے ولن ہیں، اور ان کے جو ہمارے ہیرو ہیں وہ ان کے ولن ہیں، ہمارا یعنی موسیقی تک الگ ہے، طرز تعمیر تک الگ ہے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کے والد بھی بہت سافٹ کارنر رکھتے تھے، وہ تو اس حد تک گئے کہ جو انہوں نے جدہ میں فیکٹری لگائی اس میں کوئی پاکستانی نہیں تھا، شاز کوئی ہوگا، سب انڈینز تھے، اور ان کے گھر پہ ہندو مہمان بہت بے تحاشا آ کے ٹھہرتے تھے، شہری خدا جانے کون لوگ ہوتے تھے، ان کی شوگر ملوں میں بھی گئے۔ اور ایک خاتون جو کافی عرصہ ان کے گھر میں رہی، انہوں نے مجھے بتایا اپنے چشمدید واقعات کہ وہ اس بے تکلفی سے رہتے تھے جیسے کوئی قریبی محبت والے رشتہ داروں کے گھر میں رہتا ہے، اور باورچیوں کو اپنی پسند کے کھانے کے آرڈر دیتے تھے۔ اب وہ خاتون تو ایسی نہیں تھیں جو اس کو گوارا کرتی، ان کو اتالیق مقرر کیا گیا تھا مریم نواز کا، لیکن جلدی وہ بیزار ہو کے لوٹ آئیں۔ تو فی الحال تو صورتحال بہت خراب ہے اور خونریزی کا خطرہ ہے۔ بہرحال ہمیں تو اس میں کوئی فریق نہیں بننا چاہیے، ان کی سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے۔ معاشی طور پہ جو استحکام حاصل ہوا تھا وہ تو سارا ختم ہو گیا، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ من مانی سے حکومت نہیں چلتی۔ یہاں بھی کوشش کی تھی نواز شریف صاحب نے امیر المومنین بننے کی، اور اب بھی کوشش کر رہے ہیں ان کے حامی، بعض اخبار نویس اور خود رانا ثناء اللہ اور بعض لیڈر کہتے ہیں عمران خان کو ختم کر دیا جائے تو ٹھیک ہو سکتا ہے معاملہ۔ عمران خان کا تو ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک اللہ کو منظور نہ ہو، تو خلق خدا اس کے پیچھے کھڑی ہے، اور وہ اندازہ یہ ہے کہ ایک دن پوری ظفر مندی کے ساتھ اٹھے گا۔ اور عمران خان صاحب کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ احتساب ہو سکتا ہے، انتقام نہیں لیا جا سکتا۔ انتقام لینے والے زندگی نہیں جیتے، صرف انتقام لے سکتے ہیں، اور زندگی انہیں گزار دیتی ہے، وہ زندگی نہیں گزارتے۔ تو فی الحال تو یہی خبریں ہیں، لیکن پھر دیکھیے کچھ اور اطلاعات آتی ہیں، میں رابطے میں ہوں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔